واپسی پہ راستے میں ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت زیادہ نڈھال ہو گئی اور پھر وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب 6 سال کی عمر میں اپنے گرینڈ فادر حضرت عبد المطلب کی گارڈین شپ میں آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب فوت ہو گئے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ پھر ابو طالب نے آخر دم تک جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی نبھائی وہ بھی ایک مثال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ شق صدر کے واقعے کے بعد اپنی والدہ کے ہاں لے کر آئیں، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میرا دل تو نہیں چاہتا کہ میں اس بچے کو واپس کروں، کہ ان کی وجہ سے جو میرے گھر میں برکتیں آئی ہیں اور جو ہمیں حاصل ہوا ہے، اور ہمارے بچے بھی ان کے ساتھ کتنے مانوس ہو گئے ہیں، اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکیں گے، لیکن اب ہم مزید رسک نہیں لے سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے کہا رسک؟ تو پھر انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ اس طرح 2 بندے آئے، اور تو ایسا نہ ہو کہ اس بچے کو کچھ ہو جائے تو پھر ہم کیسے یہ رسپانسبلٹی لے سکتے ہیں۔ اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان کو تسلی دی کہ نہیں، جو کچھ آپ سوچ رہی ہیں وہ نہیں کہ جن نبوت آصف وغیرہ، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ بچہ دنیا سے الگ تھلگ بالکل انوکھا ہے، اب یہ وقت بتائے گا کہ یہ کیا بنتا ہے۔ پھر انہوں نے پریگننسی اور اس کے بعد ڈیلیوری، اور 2 خواتین آپس میں جب بیٹھتی ہیں تو شیئر کر ہی لیتی ہیں، تو انہوں نے شیئر کیا کہ میں نے بھی اس طرح یہ چیز فیل کی تھی، یہ چیز فیل کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال آپ کی عمر، آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ایک ریئل مدر ہیں، ایک فوسٹر مدر ہیں، دونوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں سن رہے ہیں، اور تبادلہ خیال جو ہوا ان کا آپس میں، حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنی والدہ کے پاس چھوڑ کے چلے گئیں۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس واپس آ گئے 4 سال کی عمر میں۔ بس 2 سال ہی ملے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ نے اپنے سسر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے یثرب جانا چاہتی ہیں۔ چنانچہ ام ایمن، جن کا اصل نام برکہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی فیمیل سلیو تھیں، لونڈی تھیں، ان کو ساتھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا اور یثرب روانہ ہو گئی۔ یثرب میں اس وقت بیماریاں پھیلتی تھیں اور خاندان کے خاندان ختم ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ بھی بیمار پڑ گئیں، تو فکر لاحق ہو گئی، چنانچہ واپسی کا فیصلہ کیا، اور پھر وہی ہوا کہ واپسی پہ راستے میں ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی طبیعت زیادہ نڈھال ہو گئی اور پھر وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ام ایمن نے بستی والوں سے ریکویسٹ کر کے تدفین کروا دی اور مکہ میں پیغام بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب خود تشریف لائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور ام ایمن کو، اور مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اور پھر یہاں پر لوگ اپنے طور پہ پتہ نہیں نہ جانے کہاں کہاں سے کہانیاں بنا لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی قبر سے لپٹ کے رونے لگ گئے، اور اس کا کہیں کچھ اس طرح سے ذکر آتا نہیں ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس میں کوئی شک نہیں، صدمہ تو بہت بڑا تھا، وہ بھی راستے میں۔ بہرحال لیکن جو کیفیت بیان کی جاتی ہے کس طرح قبر سے لپٹ کے، وہ کہیں مذکور نہیں ہے کسی اتھینٹک بک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب 6 سال کی عمر میں اپنے گرینڈ فادر حضرت عبد المطلب کی گارڈین شپ میں آ گئے۔ یہاں بھی صرف 2 سال آپ کو ملے، اور جب عمر 8 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بھی فوت ہو گئے۔ وفات سے پہلے جب وہ بیمار تھے تو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، ذمہ داریاں تقسیم کیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خاص طور پہ تلقین کی کہ ان کا
بہت اچھی طرح آپ کو خیال رکھنا ہے۔ نومینیٹ تو نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سب کو تاکید کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب فوت ہو گئے، ان کی تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا بیٹھے، ذمہ داریاں اپنی سنبھالیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گارڈین شپ، آپ کی کفالت کا معاملہ، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے یہ کہا کہ بس یہ ذمہ داری آپ لوگ مجھے دے دیں۔ تو بھائیوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ فائنانشلی ہم سب سے کمزور ہیں، تو آپ ایک اور بچے کی کفالت لیں گے تو آپ پر برڈن آئے گا۔ انہوں نے کہا بس اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، آپ مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ہے اپنے باقی بھائیوں میں نسبتاً بڑے کوآپریٹیو، لینینٹ مزاجن، بڑے نرم، شاید اللہ نے اس لیے انتخاب کیا ہو۔ تو بہرحال اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ پھر ابو طالب نے آخر دم تک جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی نبھائی، وہ بھی ایک مثال ہے۔ بہرحال اس کے بعد کئی ایک واقعات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشورہ دیا۔ پہلے اصرار کر کے بکریاں چرانا شروع کر دیں، حالانکہ چچا منع بھی کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے چچا مل جل کے گھر چلانا ہے، کوئی بات نہیں۔ اور پھر کاروبار کا مشورہ دینے لگ گئے، اور اس پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے شروع کیا، اور آپ کو لے کر بھی گئے تھے اس اپنے بزنس ٹرپ پر۔ اور اس میں کیا ہوا تھا، راہب سے جو ملاقات ہوئی، انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں بیان کریں گے۔